کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اور محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آج ایک شخصیت کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں 96 سن ہجری 16 سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا۔ کہا میں حج کر چکا جب میں نے ایک ہستی کو دیکھا وہاں پر کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، ایک تعداد وہاں پر جمع ہے اور ان سے کچھ ان کی باتیں سننے کے لیے لوگ بڑے بیتاب ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کی کہ ابا جان یہ کون سی شخصیت ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن حارث ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس کیا چیز ہے کہ لوگ ان کے پاس ہجوم ہے لوگوں کا؟ والد بزرگوار نے کہا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگ سننے کے لیے ان کے پاس جمع ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا اور پھر میں نے بھی حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یوں کوئی شخص صحابی رسول کا دیدار کرتا ہے، صحبت پاتا ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، وہ تابعی کا شرف پا لیتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تابعی بزرگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو کروڑوں لوگوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتداء ہیں، امام ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہیں کہ جو اپنے والد سے بات کرتے ہیں اور صحابی رسول کا دیدار کرتے ہیں؟ وہ کوئی اور ہستی نہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہی ہم گفتگو کریں گے، آپ کے علم پر، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کے معاملات، آپ کی تجارت، اور اس سب کے باوجود آپ نے جو اتنا بڑا کام کیا کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر باقی ہے، آپ کو فالو کیا جاتا ہے، آپ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بحمد اللہ تعالی آپ کو حنفی مسلمان ملیں گے جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت پر بہت کچھ سیکھنے کا آج ہمیں موقع ملے گا، سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ نے چاہا یہ بھی سیکھ کر اٹھیں گے، جب ہم پروگرام اینڈ ہوگا تو اس وقت دل میں ایک کیفیت، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اپنے امام کے سننے کے بعد مزید اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کو اپنے سینے میں ہم ضرور بڑھتا ہوا پائیں گے۔ اللہ ہمیں یوں ہی اپنے اسلاف کو یاد کرنے اور ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہم سیگمنٹ کرتے ہیں، پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، کلام بھی سنتے ہیں، مبلغین سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج بھی اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مال فرمائے۔ مبلغین کو دعوت دوں گا، مبلغین منچ پر آئیں گے، انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہیں گے قاری کاشان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں کاشان بھائی؟
آپ؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی زیارت ہو رہی ہے، قذافی شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ مرحبا۔ قاسم مدنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ثاقب شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے قاسم؟ اہلا وسہلا، مرحبا۔ آئیے شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، اللہ سلامت برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ملک شام میں علماء میں سے 2 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ ایک نے عرض کیا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ اس کا درست جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانیین ہیں، یعنی صحیح العقیدہ صالحین علماء ربانی وہ ہیں کہ جو خود اللہ پاک والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور لوگوں کو اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، خود بھی اللہ والے ہیں اور دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں، جن کی صحبت سے اللہ پاک کا خوف نصیب ہوتا ہے، کامل محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس عالم کی صحبت سے
اللہ کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی آ جائے، وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اللہ پاک ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی زیارت ہو رہی ہے آج، انشاءاللہ ہمارے پروگرام کی زینت عدنان چشتی صاحب بھی ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو جی، چشتی صاحب کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ کلام سننے کے بعد انشاءاللہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں ثاقب بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی ثاقب بھائی، ویسے کون سا ارادہ ہے کلام سنانے کا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان ہے، واہ۔ انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ کون سنے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تیری ایک نگاہ
بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آقا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا بحر غم مغرق حسیتی ساحل لنا اشکالنا حسیتی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہ جات خلقت کا یہی ہے اصل عالم مادہ جات خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا کتابی منتظر ہے خلد لینے کو کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا کتابی منتظر ہے خلد لینے کو کی دعوت کا ضیافت کا گناہ مغفور دل روشن آنکھیں جگر ٹھنڈا گناہ مغفور دل روشن آنکھیں جگر ٹھنڈا تیری طلعت کا تیری طلعت کا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاکی نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاکی
کی چٹکتا پھر کہاں بھول جا کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں بھول جا کوئی باغ رسالت کا سب ماتم اٹھے خالی ہو زندہ تو کی زنجیریں سب ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامل ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامل ان کی رحمت کا جنہیں قدم تاش امتی کہہ کے پکارو گے جنہیں مرکد میں تاش امتی کہہ کے پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا منتظر ہوں وہ قرا میں ناز فرمائے منتظر ہوں وہ قرا میں ناز فرمائے بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں میں کم خوابے بصارت کا بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں میں کم خوابے بصارت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا کیا بات ہے، کیا بات ہے باپو شریف، آپ نے تاریں چھیڑی اور پھر فوراً اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ کیا پیارا کلام آپ نے انتخاب کیا، اور کمال ہے، قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت پر، کیا پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لیا، حضور کی سنتوں کو لیا، حضور کی احادیث کو لیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کا ذکر باقی ہے، ان کا مشن باقی ہے۔ کوئی
امام اعظم کی صورت میں، کوئی غوث اعظم کی صورت میں، کوئی داتا علی حجویری کی صورت میں، یعنی اسلاف کی زندگیوں اٹھاتے چلے جائیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی، پھر ان وفاؤں کا صلہ اللہ نے دنیا میں انہیں یہ عطا فرمایا ہے کہ جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں وہ بستے ہیں۔ لوگ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، اور عقیدت سے ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور یوں کہیں کہ محبت جوش مارتی ہے اپنے اسلاف کا ذکر کر کے، جنہوں نے نبی کریم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک پیاری ہستی ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اسی ٹاپک پر مدنی چینل کے ناظرین ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مبلغین کو آپ نے زیارت بھی کی ہے، اللہ پاک تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے امام کا تعارف سنتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کون سی پیاری شخصیت ہے۔ اتنی افراد عدنان بھائی، کروڑوں لوگ، یعنی صدیاں گزر چکی ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی راج کرتے ہیں۔ کون ہے ایسی ہستی، کیسی پیاری ہستی ہیں؟ آپ ان کا ابتدائی تعارف پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عروج، وہ کمال، وہ شہرت، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ ناموری عطا فرمائی ہے کہ تابعین اعظام میں جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے امتی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام آپ کا نعمان ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ ثابت ہے، اور امام اعظم آپ کا مشہور ترین لقب ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، اور یوں کہہ لیں نام سے زیادہ آپ کا یہ جو لقب ہے امام اعظم، یوں لگتا ہے گویا خالق کائنات نے جو شہرت، جو مقام، جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ آپ کا لقب ہی آپ کے نام سے بڑھ کر مشہور و معروف ہو گیا ہے۔ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اگر نعمان بن ثابت کہا جائے تو شاید وہ نہ بتا پائیں یہ کون شخصیت ہے، لیکن امام اعظم کے نام سے مبالغتاً کہا جائے بچہ واقف ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی آپ کو مان رہا ہے، جو نام نہیں جانتا وہ بھی امام اعظم رحمت اللہ تعالی کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زمانے میں یہ فضیلت عطا فرمائی، دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ابھی روئے زمین پر برکتیں لٹا رہے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ مختلف جو لوگ تھے انہیں دین کی طرف بلا کر انہیں تابعین ہونے کا سہرہ ان کے سروں پر سجا رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے سن 70 ہجری یا بعض علماء نے 80 ہجری بھی لکھا، سن 80 ہجری میں یا 70 ہجری میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جن کی زیارت کا آپ نے شرف بھی پایا، جن سے احادیث مبارکہ سنی بھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر آپ تابعین کے مقام اور مرتبے پر فائز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تابعین کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے،
اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ، واہ 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 واہ، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کیا بات، تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، ویسے امت جو ہے وہ صدیوں سے، بلکہ تابعین کے زمانے ہی سے 4 ائمہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ امت ان کی پیروی کرتی ہے۔ جی، ان کی پیروی سے مراد یہ ہے کہ پیروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے، جی، جو مسائل کا اخذ ہے، جن کے اندر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً احکام موجود نہیں، جو مسائل بعد میں پیدا ہوئے، ان کے اندر امت 4 اماموں کی پیروی کرتی ہے۔ جی، ان 4 میں سے تابعی ہونے کا شرف صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل ہے، واہ، اور اللہ کریم نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تقلید ہے، اللہ کریم نے ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں بڑے ممتاز تھے، بڑے ممتاز تھے۔ اللہ کریم کا یہ قانون قدرت ہے کہ زمانے میں جس بندے سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے دین کا، اسے بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں، ذہانت بے مثال، فطانت بے مثال، علم، تفقہ، فقہ، حدیث، اور یوں کہہ لیں کہ دنیا جہان کا کون سا ایسا علم تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مہارت تامہ عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد اور تابعین اعظام میں سے بھی جلیل القدر جو تابعین اعظام تھے، ان سے آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ آپ کی کنیت کی ایک جو مشہور وجہ ہے، ویسے مختلف جو ہے ابو حنیفہ کی جو مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک وجہ جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی حنیفہ نام کی کوئی بیٹی تھی تو حنیفہ کے والد کا نام ابو حنیفہ، ان کی کنیت ابو حنیفہ۔ جی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شہزادے تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حنیفہ نام کی آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بعض کتابوں میں اگرچہ یہ بات درج ہو گئی ہے لیکن یہ خلاف تحقیق بات ہے، درست نہیں ہے۔ حنیف جو ہے وہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ صحیح، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حنیف جو ہے نا اوراق کو کہا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو لکھنے سے بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ویسے حنیف جو ہے نا دوات کو بھی کہا جاتا ہے عراقی لغت کے اندر۔ صحیح، تو یوں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے درس میں لوگ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں قلم دوات لے کر آپ کی باتیں لکھنے کے لیے، احادیث اور مسائل لکھنے کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ، بہت ساری دواتوں والا، یوں کر کے جو ہے وہ آپ کو ابو حنیفہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی آپ کے وہ یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے مزید قریب ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ دعائیں ہیں جو اللہ کریم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت امام اعظم کے جو والد گرامی ہیں، ان کو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ کریم ان کی اولاد میں سے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، یعنی دعا سے نوازا۔ تو یہ ائمہ کرام نے لکھا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ جو دعا تھی وہ اللہ کریم نے قبول فرمائی، اور باب مدینۃ العلم کا جو فیضان ہے وہ اللہ کریم نے امام اعظم کو نصیب فرمایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا عدنان بھائی، دیکھیں کہ ایک سوال وسوسہ بھی آ سکتا ہے، ایک سوال بھی اٹھتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی میں خود ہی پڑھ لوں نا، قرآن پڑھ لوں، میں خود ہی حدیث پڑھ لوں اور میں خود ہی مسائل اخذ کر لوں، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننا پھر کیا لازم نہیں رہے گا؟ شاہ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو عام آدمی ہے، جی، جس کو عربی زبان بھی نہیں آتی، صحیح، قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں، صحیح، اور احادیث مبارکہ ساری عربی زبان میں، ہماری زبان اردو ہے، اور ایک تعداد ایسی ہے جس کو اردو صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل ٹرانسلیٹ ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں نا کتاب۔ میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں، دیکھیں ٹرانسلیٹ جو ہے، اصل دین کس میں ہے؟ عربی میں، اردو میں ہے، عربی میں ہے؟ عربی میں ہے۔ جی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، عربی سے براہ راست جو ہے وہ علم حاصل کرنا پڑے گا، جی ورنہ مختلف تراجم، مختلف جیسا آدمی ہے، کیا غیر مسلموں کی کتابیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ اسلام کی کتابیں کام غیر مسلموں نے کیا ہوا ہے۔ آپ کدھر جائیں گے؟ میں مشہور جو ہے وہ ایک کتاب کا نام لے دیتا ہوں، منجد کیا ہے، کس نے لکھی ہے؟ اچھا یہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا مطلب کہ ناظرین کی منجد کیا ہے۔ وہ جو آدمی ہے اس کا نام ہے لوئس مالوف، جو عیسائی تھا، اور ہم لوگوں کی بھاگ دوڑ کر یوں کہہ لیں، دوڑ کیا ہے، جو آدمی کہتا ہے نا خود سے سمجھنا چاہیے، وہ کہاں سے سمجھے گا؟ منجد سے سمجھے گا۔ اور منجد لکھی ہوئی، یہ منجد تھوڑا سمجھائے تو صحیح نا، یہ منجد لغت کی کتاب ہے، یعنی کوئی کسی آدمی نے عربی زبان کا اردو میں ترجمہ دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھے گا، اور جو آدمی خود سے پڑھا ہوا ہے وہ عربی ٹو عربی دیکھے گا، وہ لسان العرب دیکھے گا، وہ تاج العروض دیکھے گا، وہ المعجم الوسیط دیکھے گا، دیگر جو بڑی کتابیں ہیں، الصحاح اللغۃ فی الصحاح جو ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ اس طرح کی بڑی کتابوں، علماء تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اور جو بیچارے اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو اسی کو کل کائنات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو بس دین سیکھ لیا اور سمجھ آ گئی ہے مجھے، اس بندے خدا کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ لکھنے والا کون ہے۔ اچھا پھر جو قرآن مجید کی جامعیت ہے، جو عربی زبان کی جو جامعیت ہے، اس کو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی وسعت رکھی ہے۔ ایک جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بہت موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، قرآن خود سے سمجھو، جو آدمی یہ کہتا ہے، ایک سوال عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے، جی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، یوں اس سے ملتے جلتے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو شروع کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ترجمہ ہے، یہ کون سے لفظ کا ہے؟ وہ لفظ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ یہ اللہ کے نام سے، با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، رحمان کا مطلب رحمان، رحیم کا مطلب رحیم، یہ شروع کرتا کدھر سے آیا؟ جس آدمی کو بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ یہاں نیچے شروع کرتا ہوں لکھا ہے اور اوپر لفظ ہی کوئی نہیں ہے شروع کرتا والا، وہ کہیں گے قرآن تو خود ہی سمجھ لینا چاہیے، حدیث پاک تو خود ہی، یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی الحمدللہ پر آئیے، الف لام تمام، یہ تمام کس کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ تمام۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور اللہ کریم کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے، حضور کی نگاہ شفقت ہے، عنایت ہے کہ ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم براہ راست ہر بندہ خود سے قرآن کو سمجھے، خود سے حدیث پاک کو سمجھے۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور جن کے سمجھنے پر امت نے اتفاق کر لیا ہے کہ بھائی جیسا امام اعظم نے سمجھا ہے کائنات میں ایسا کسی نے نہیں سمجھا، اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شاگردی کا ان کو شرف عطا فرمایا۔ زمانے میں آپ دیکھیں صدیاں گزر گئی، سن 80 ہجری میں 70 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے، سن 150 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، کروڑوں مسلمان صدیوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے یہ کوئی ٹھیلے والے جو ہے نا بیچارے دین سے نابلد لوگ جن کو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الف جو ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے اس میں پنجابی میں، الف کلی اور بے کھرلی، اچھا جس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یہ بیچارہ اتنا جو ہے وہ دین سے دور ہے کہ وہ جو الف ہوتا ہے نا اس کو وہ کلی سمجھتا ہے کہ اس کو گاڑ لیا جائے، اور بے ایسے ہے جیسے کھرلی ہوتی ہے جس کے اندر جانور کو پٹھے ڈالے جاتے ہیں، چارہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی امام اعظم کو ماننے والے ایسے لوگ نہیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو ماننے والے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی قدر محدث ہے، اور ان کے شاگردوں میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا لغت کا امام بھی ہے، حدیث کا امام بھی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو ماننے والوں میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر امام بھی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک جیسا جلیل القدر امیر المومنین فی الحدیث بھی موجود ہے، یعنی صدیوں سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ادھر ادھر کے کسی آدمی کو ماننے کے بجائے بھائی اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگیں
جس کو دنیا کہہ رہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ بات جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں فقہ کے اندر لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے محتاج ہیں. عیال کا ترجمہ اگر کیے نا بال بچے ہیں، کہتے ہیں لوگ ایسے ہی ہیں جیسے بال بچے اپنے جو ہے وہ گھر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کے محتاج ہوتے ہیں. فرماتے ہیں فقہ میں، دین میں سمجھداری اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ایسے ہی بال بچے ہیں امام اعظم حنیفہ. واہ 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 واہ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ. واہ 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 واہ. امام بخاری رحمۃ اللہ، اگر ائمہ محدثین کو دیکھا جائے تو یہ سب کے سب ائمہ وہ ضمناً یعنی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے یا تو شاگرد ہیں، یعنی یا کہیں نہ شاگردوں کہیں کے شاگرد ہیں، یا تو بالطبع شاگرد ہیں. یعنی کسی بھی آپ دیکھیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ سن 150 کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے جی، اور سن 150 میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بہت بعد کے ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ہوں، دیگر اور جو ائمہ محدثین کرام ہیں، یہ سب کے سب امام اعظم سے بعد ہیں. یعنی ہم ان لوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں یہ، اور ہمارے محسن ہیں یہ. ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، حضرت ابن ماجہ ہیں، ابو داود ہیں، نسائی ہیں، دارمی ہیں، یہ دیگر جو سارے کے سارے ائمہ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. ان کی حدیث پاک میں بڑی خدمات ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو اپنی بخاری میں درج ثلاثیات بخاری جو ہیں، جو 3 درجے سے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، جن پر امام بخاری کو بڑا ناز ہے، وہ جو ثلاثیات ہیں ان کے اندر سے اکثر وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد سے ہیں. یعنی یہ جس بات پر امام بخاری کو فخر ہے، اس فخر کا جو تاج ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد رشید. کیا بات ہے. حضرت حماد بن مکی ہیں، دیگر اور ہیں. تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے. ایک شخص نے، کسی نے یہ بات کہی تھی اس زمانے میں کہ بھئی وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطا ہو گئی کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں. تو انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطا ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے. یہاں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی جیسا ان کی مجلس میں، ان کے شاگردوں میں جلیل القدر حدیث کا امام بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جیسا جلیل القدر محدث بھی موجود ہے، اور حضرت امام محمد جیسا امام کا لغت کا امام بھی موجود ہے. یعنی فقہ، تاریخ، ہر طرح کے لوگ جو تھے اس زمانے، جو مہارت رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس میں موجود ہوتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے بندہ خطا کرے اور یہ بندے کو جو ہے بتائے نا؟ تو یہ بات کہنا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی امام اعظم سے جو ہے نا یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا. امام اعظم ہے، دنیا نے انہیں مانا ہے. اور یوں کہتے ہیں امام شافعی ہوں، بلکہ آپ دیکھیں ہم جیسے ہم لوگ احترام اکرام کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حالانکہ یہ شوافع کے بزرگ ہیں، لیکن یہ قصیدے پڑھتے ہیں امام اعظم. آپ دیکھیں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ آپ خود کتنے قصیدے پڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر ان کے متابعین کیوں نہیں قصیدے پڑھیں گے، کیوں ادب اور احترام نہیں کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اللہ پاک کی کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر. اچھا ہوتا یہ ہے قاسم بھائی کہ یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ جبھی ملتا ہے نا کہ بندہ یہ دین کا علم حاصل کیا اور پھر
یہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے بندے کو عطا فرمایا. ایک تو یہ ہے نا، جیسے عدنان بھائی شروع میں کہہ دیا کہ جب اللہ پاک نے کسی سے لینا ہے تو پھر قدرت کا ایک انداز یہ ہے، اللہ پاک کی قدرت کا ایک انداز یہ ہے کہ پھر اللہ پاک شروع سے ہی کچھ اسے عادات ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ دین کی طرف راغب رہے گا، پھر وہ دین کا ایک بہت بڑا کام کرتا ہے. ابتداً وہ کون سے ایسے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کی طرف راغب ہوئے کہ علم دین حاصل کیا پھر آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سراج الائمہ، کاشف الغمہ، فقیہ اعظم، مجتہد اعظم، کروڑوں حنیفیوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. آپ علم دین کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ جی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کے اندر مصروف ہو گیا، کاروبار کرنے لگ گئے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے کوفہ کے ایک بہت ہی بڑے مشہور امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے امام کہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کیا اور اب میں کاروبار کے اندر مصروف ہوں، بازار کے اندر خرید و فروخت کاروبار کرتا ہوں. تو امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے بچے، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ مجھے تمہاری پیشانی پر علم و فضل اور دانش مندی کے آثار نظر آتے ہیں. واہ واہ. اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس گفتگو کو سنا اور ان کی گفتگو نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں نے علم دین کے حصول کا راستہ اختیار کر لیا. اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کے حصول کا راستہ اختیار کیا. کیسا اختیار کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فن ہے علم الکلام، جی. اس کے اندر بڑی مہارت حاصل تھی اور میں لوگوں سے مناظرے کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر یہ الہام ہوا، یہ بات آئی کہ مجھ سے زیادہ علم تو تابعین اور صحابہ کرام کو ہے، لیکن ان کی یہ عادت ایسی نہیں کہ وہ علم کلام حاصل کر کے لوگوں سے مناظرہ اور بحث و مباحثہ کریں. فرماتے ہیں کہ پھر اس جو خیال کو تقویت وہ اس طرح ملی کہ امام اعظم کے استاد تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. فرماتے ہیں کہ ان کا مجلس لگتی، ان کا حلقہ درس ہوتا تو میں اس کے قریب آتا جاتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمائیں. جی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک حلقہ لگتا ہے جس کے اندر لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی. آپ ان کے پاس جائیں اور جا کر وہاں پر مسئلہ پوچھیں اور اس کا جواب مجھے بھی بتانا. جی. وہ عورت حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس مسئلے کا جواب پوچھتی ہے. پھر وہ مسئلے کا جواب پوچھ کر حضرت امام اعظم کے پاس آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضرت حماد نے اس مسئلے کا یہ جواب ارشاد فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کا جواب سن کر فوراً اٹھے اور حضرت حماد کی مجلس کے اندر چلے گئے اور جا کر وہاں علم دین حاصل کرنا شروع کیا. اور 10 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین حاصل کیا. جی. اب ان کے علم دین حاصل کرنے کا انداز کیسا تھا کہ عام طور پر جو پریکٹس ہے، جو ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، کہ جب بندہ اپنے کسی استاد صاحب سے علم حاصل کرتا ہے تو طالب علم استاد کے گن گاتا ہے کہ میرا استاد مفتی ہے، میرا استاد شیخ الحدیث ہے، فلاں فلاں، یعنی مراتب بیان کر رہا ہوتا ہے اور استاد صاحب کے گن گا رہا ہوتا ہے. لیکن مزہ تو تب ہے کہ استاد طالب علم کے بارے میں کہ میرا طالب علم ایسا ہے. اب امام اعظم کے جو استاد ہیں حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آتے تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ بڑی عاجزی اور وقار کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے. کیا بات ہے. واہ. اور جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو مجلس کے جو آداب تھے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے. اور امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد گفتگو فرماتے اور مجھے علم دین پڑھاتے تو مجھے اس درس کے اندر ہی اپنے استاد کے تمام اسباق زبانی حفظ ہو جاتے تھے. اتنے ذہین و فتین تھے. اور فرماتے ہیں کہ میرے جو کلاس فیلو ہے، جو میرے استاد کے شاگرد ہے، جب وہ استاد کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں استاد کے سامنے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا. تو جب حضرت حماد نے امام اعظم کا یہ مقام دیکھا تو فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ تم میرے سامنے پہلی صف کے اندر بیٹھا کرو. اور پھر امام اعظم فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں اپنے استاد کی بارگاہ میں جا کے علم دین حاصل کرتا رہا.
اب یہ جو علم دین حاصل کیا، پھر آگے حضرت حماد نے مزید فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوفہ کے اندر ایک یہ بہت بڑے فقیہ بنیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ نعمان اتنا علم دین حاصل کرے گا، کیونکہ امام اعظم کا نام ہے نعمان، فرماتے ہیں کہ نعمان اتنا علم دین حاصل کرے گا کہ اپنے علم کی وجہ سے یہ کائنات کے اندر جو تاریکیاں ہیں اس کو دور کر کے روشنیاں پھیلا دے گا۔ واہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا، اور بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، اور میں نے خواب دیکھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہڈیاں ہیں اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب کے بعد مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور میں پریشان ہو گیا۔ تو پھر آپ نے ایک شخص کو تعبیر کے لیے، بہت ہی بڑے تابعی ہیں اور بہت ہی بڑے تعبیر کے عالم ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس اس خواب کی تعبیر کے لیے جب یہ خواب پہنچایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی پریشانی اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لوگوں تک پھیلائے گا، اور ان احادیث سے وہ مسائل کا اخذ کرے گا کہ جس کی طرف لوگوں کا ذہن بھی کبھی نہ گیا ہو۔ اور جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کو سنا اور پھر ان کو اطمینان ہوا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خدمت کروں گا، اور پھر اس خواب کی ایسی تعبیر مکمل ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے وہ مسائل کا استنباط کیا، وہ مسائل امت کو دیے کہ جس کی طرف لوگوں کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کریں، یعنی دنیا سے دور ہو جائیں، بس خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے اور آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تیری زندگی احیاء سنت کے لیے، تو تاریکی کو، گوشہ نشینی کو ترک کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے گوشہ نشینی کو ترک کیا اور علم دین کو لوگوں تک پھیلایا۔ پھر آپ نے کس طرح علم دین کو لوگوں تک پھیلایا کہ فقہ کی بات کر لیں یا حدیث کی بات کر لیں، اس میں آپ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ کسی بھی آپ پہلو سے دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ فقہ میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، مختلف پیراؤں سے دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ واقعتاً امام ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا واقعتاً امام ہے، ہر پہلو سے، کسی بھی پہلو سے دیکھیں آپ امام اعظم کو لوگ مانتے ہیں کہ آپ اس پہلو میں بھی امام آپ ہی ہیں۔ آپ فقہ میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ہیں، اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ہیں۔ اللہ پاک کی کروڑہا رحمت نازل ہوں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنا بڑا مقام بندے کو جو ملتا ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک باقاعدہ پروگرام بحمد اللہ تعالیٰ کریں، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ وراء الورا ہے، وہ ہم شاید اس مقام تک ہماری سوچیں بھی نہ جا سکے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری سعادت کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اگر دیکھا جائے نا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے، جو ابتداً قاسم بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب اپنے امام کے پاس، اپنے شیخ، اپنے استاد کے پاس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی بات ہے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ آپ انتہائی عاجزی سے، اور یہ آپ کے استاد کا قول ہے کہ یہ انتہائی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو استاد کے پاس جب اگر کچھ لینا ہے نا، استاد سے علم حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، آپ یہ کہیں کہ میں شاہانہ انداز میں اپنا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے، اور میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں فلاں کا بیٹا ہوں تو فلاں ہوں، اور میں اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اندازے تکبرانہ کے ساتھ میں استاد کے پاس بیٹھ کے کچھ حاصل کر سکوں، تو معذرت کے ساتھ ایسے علم نہیں آتا۔ خصوصیت کے ساتھ تو علم دین تو ایسے بالکل نہیں آپ کے پاس آئے گا۔ ہاں اگر کچھ حاصل ہو بھی گیا تو اللہ نہ کرے وہ علماء سو بننے کی طرف نہ چلا جائے، معاذ اللہ، اور ایسا علم کہ جو نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، وہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن
نفع بخش وہی ہے، علم نافع وہی ہے، جس کی پذیرائی ہے، جس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، وہ وہی ہے کہ جو علم نافع ہے۔ علماء ربانیین جو ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے علم نافع حاصل کیا ہے۔ آج جو ابتداً قرآن پاک کی تفسیر سنی، اس کے آخر میں جو ایک جملہ تھا وہ یہی تھا نا کہ اگر عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا خوف نصیب ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ علماء ربانیین میں سے ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے پاس بیٹھ کر اللہ کا خوف کم ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم ربانی تو دور، عالم نہیں بلکہ یہ ظالم ہے۔ اللہ ہمیں ایسے افراد سے بچائے۔ تو علم انسان کے اندر عاجزی کو لے کر آتا ہے، انکساری کو لے کر آتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو لے کر آتا ہے۔ پھر دوسری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ جب آپ کے استاد نے دیکھا تو استاد نے یہ کہا کہ آپ پہلی صف میں آ کر بیٹھا کریں، تو لہٰذا علم حاصل کرنے والے طلباء کرام کے لیے یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ علم جب حاصل کر رہے ہیں تو کوشش کریں آگے رہیں، استاد کی جو گفتگو ہے پوری توجہ کے ساتھ منہمک ہو کر آپ پورے انہماک کے ساتھ سماعت کریں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا لا زوال خزانہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ شاہ صاحب، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روزانہ کا جو جدول ہے، روزانہ کا جو آپ کی روٹین ہے، چونکہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے بھی، تو آپ کی روٹین کیا تھی؟ آپ کب مطالعہ کرتے تھے، کب کیا کرتے تھے؟ یعنی پوری روٹین آپ دن کی بیان فرمائیں نا۔ ماشاء اللہ تعالی ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آقا علیہ السلام کا دیدار بھی نہیں ہوا، اور پھر علم دین سیکھنے کا، جو علم دین سیکھ کر سکھانے کا جو جذبہ انہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ترغیب پر سمجھے ایک ملا، ایک ذوق ملا، ایک شوق ملا ہے، تو شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے ہیں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے گویا کہ خواب میں تشریف لا کے ترغیب ارشاد فرمائی، تو آپ پھر جو ہے نا علم دین کے پھیلانے کے لیے نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اور آپ دیکھیں یہ آپ جو ہے ایک زبردست بزنس مین ہے، وہ جو بزنس مین ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ بھی امام اعظم کی جو زندگی ہے ان کے لیے بڑی مشعل راہ ہے۔ بزنس بھی کیا آپ نے، اور اس میں اچھا خاصا آپ نے ایک مقام مطلب بنایا، بزنس کے اندر بھی اچھا کاروبار آپ کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ میں علم دین سیکھا بھی، اور پھر دین متین کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، اور فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اسے کہہ لیں درس قرآن، اب اسے کہہ لیں درس حدیث، آپ اسے کہہ لیں سنت و برا بیان، آپ اسے کچھ بھی نام دے دیں، وہ درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ فرمایا ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، مطلب سارا دن گزر گیا، درس و تدریس جو ہے وہ جاری و ساری رہا، یعنی پڑھنا پڑھانا جاری ہے، پڑھنا پڑھانا جاری ہے، علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنا، یہ جاری ہے۔ پھر فرمایا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر تشریف لے کر گئے جی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے سادہ لباس میں ملبوس ہو کر، یعنی لباس تھوڑا چینج کیا اور پھر تشریف لے آئے، اور فرمایا کہ مسجد کے کونے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوافل ادا کرنا شروع کر دیا، مطلب نفلی عبادت کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات پھر اس میں گزر گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا۔ پھر فرمایا کہ وہ فجر کی نماز، اور یعنی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے کر گئے گھر پہ اپنے،
پھر فجر کی نماز کے لیے آئے، پھر وہی سلسلہ. تو میں نے فرماتے ہیں کہ ذہن میں میرے یہ آیا کہ آج تو کچھ نہ کچھ آرام کریں گے نا. آج تو کیونکہ کل کا ساری رات مطلب سلسلہ رہا، کل دن کا بھی سلسلہ رہا. پھر فرماتے ہیں میں دیکھا کہ اگلا دن بھی ایسے ہی گیا. جی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں علماء نے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، آپ کے شاگرد بتاتے ہیں کہ کسی نے 40 سال لکھا، کسی نے 45 سال بھی لکھا کہ 45 ایئر جو ہے نا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. مطلب آپ کا جو تقوی اور پرہیزگاری، خوف خدا، وہ سب اپنی جگہ پر. آپ کی جو تبلیغ دین ہے، علم دین کی اشاعت میں آپ کا جو کردار ہے کہ آپ کو جو ایک سمجھیں کہ ایک مشن ملا، آپ کو جو ایک سوچ ملی، آپ کو جو ایک ذہن ملا کہ علم دین سیکھ لیا ہے، اب سکھانا ہے، امت تک پہنچانا ہے. اس پہنچانے کے اندر آپ نے کتنی جد و جہد کی ہے اور کس قدر جو ہے وہ شب و روز جو ہے وہ اس کوشش میں لگ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی جیسا تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلانے کا عظیم الشان اللہ پاک ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائیں. ذہن نصیب ہم بھی علم دین سیکھنے کے لیے کبھی ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں، کبھی جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیں. اللہ توفیق دے. ایسے الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں ہم نے دیکھے بزنس مین بھی ہیں کہ جنہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ درس نامی کرنا شروع کیا. بڑی ایج کے لوگوں نے بھی شروع کیا. بحمدہ تعالی آج وہ درس نامی کر کے فارغ التحصیل ہو کر ماشاءاللہ سے مدنی عالم بن چکے ہیں اور علم دین اب دوسروں کو پڑھا بھی رہے ہیں. تو آپ میں یہ عرض کروں گا امام اعظم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے. وہ سیکھنا کیا ہے؟ امام اعظم نے سیکھا بھی ہے، علم دین سیکھا بھی ہے اور پھر بڑے ہی پیارے انداز میں سکھایا بھی ہے. اچھا، ایک تو ہے دنیا کی یہ جو عوام کی، لوگوں کی گہما گہمی، آپ نے اس کے اندر بھی رہے ہیں اور علم دین پھیلایا بھی ہے. جی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی نفلی عبادات ہے، نماز کا معاملہ، آپ کی نفلی عبادات کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سمجھیں کہ ایک تعلق ہے، ایک نفلی عبادات کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا ہے. امام اعظم اس سے بھی غافل نہیں تھے. فرائض آپ کے پورے، اور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 30 سال تک آپ تقریباً مسلسل روزے رکھتے رہے. ظاہر بات ہے جو روزے شریعت مطہرہ نے منع فرمائے ہیں ان کو نکال کر باقی اکثر، یعنی آپ کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آپ کو دن میں روزہ ہوتا تھا اور روزے کی حالت، یعنی روزے کے علاوہ آپ کو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، آپ روزے میں ہی ہوتے تھے. یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے مدنی چینل کے ناظرین یہی بڑا پیارا یہ پیغام ملتا ہے. اللہ کرے کہ اس پیغام کو ہم لیں، آپ کی عبادات کو، آپ کے تقوی کو، آپ کی پرہیزگاری کو، آپ کا علم دین حاصل کرنا اور پھر اس کو پھیلانا. سبحان اللہ. تو ہم مطالعہ کی طرف بھی آئیں اور پھر جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دن رات کی مصروفیات کو بیان کیا گیا. ایک تو دن کی مصروفیات لوگوں کے ساتھ، اور وہ بھی کیا کہ اللہ پاک کے دین کی اشاعت ہے، دین کو پھیلایا جا رہا ہے. اور رات پھر تنہائیوں میں اللہ کی عبادت ہے، نفلی عبادات ہیں، کثرت سے عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. بلکہ دوپہر میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کا ایک بہترین وصف ہے. تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا، احادیث کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ عین سعادت ہے. اور یہی ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا ہے، یہی آپ کی زندگی کا یوں کہیں کہ ایک منشور رہا ہے کہ علم دین حاصل کیا اسے پھیلانا ہے. لیکن عدنان بھائی ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام ہیں لیکن کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی. رہے امام کیسے ہیں پھر؟ اللہ یہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا صاحب اس کے جوابات جو ہے نا وہ کئی طرح سے دیے جا سکتے ہیں. اچھا. ایک تو بڑی موٹی سی بات یہ ہے کہ بھائی امام اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو صدیق اکبر نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. اچھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کتنی کتابیں، بلال حبشی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. اگر یہ بات کی جائے امام اعظم کی کتاب نہیں. ایک تو بیچارے ایسے لوگ جو ہے نا، شیطان کا کام ظاہر سی بات ہے لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے خلاف کرنا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین جہاں یوں کہہ لیں یہ اس طرح کے شیطانی وساوس شیطان پھیلا رہا ہے، وہیں الحمدللہ رب العالمین امت کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں،
وہ شیطان کے خلاف برسر پیکار بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایسے ہی نا ایک وہ بزرگ تھے پنجاب کے، پنجابی بولنے والے، تو ان کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ایسے ہی جو ہے نا وہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جی کہ وہ امام اعظم نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اللہ، تو انہوں نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے وہ جڑی فقہ اکبر تیرے پیو لکھی ہے۔ تو وہ جو فقہ اکبر کتاب ہے سب لوگ جانتے ہیں، یعنی یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، تو بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا جہان جانتی ہے کہ الفقہ الاکبر کے نام سے جو لکھی ہوئی کتاب ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایمانیات پر جس یوں کہہ لیں کہ اگر زبان سے بندہ کوئی وہ چیزیں جو عمل سے پہلے جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر کتاب لکھی الفقہ الاکبر کے نام سے، اور زمانے کے اندر مشہور ترین ہے۔ اچھا، پھر اس زمانے میں جو تصانیف کا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ استاد احادیث مبارکہ یا مسائل بیان کرتا تھا، اور جو شاگرد ہوتے تھے وہ ان سے سن کر لکھا کرتے تھے اپنے پاس۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لاکھوں کی تعداد میں مسائل بیان فرمائے، جو اصول قاعدے قوانین بیان فرمائے، وہ آپ کے شاگردوں نے جمع کیے۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی اساس اور بنیاد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 6 کتابیں کدھر سے آئی؟ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد جو ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی، وہ ان کی جو کتاب الاثار ہے وہ کس کی ہے؟ اچھا، پھر ہمارے ہاں مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ کس نے لکھی ہے؟ وہ کس کی کتاب ہے؟ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بیان کردہ احادیث مبارکہ ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ احادیث بیان کرنے والے جو ان کے شاگرد ہیں وہی لکھیں گے نا اس کو۔ انہوں نے سنا اور اس کو روایت کیا آگے اور اس کو جمع کیا گیا۔ اس زمانے میں تصانیف کا یہی ہوا، سن 150 ہجری کے اندر امام اعظم نے کون سے موضوع پر کتاب لکھنی تھی بھائی؟ احادیث ہی بیان کرنی تھی، انہوں نے مسائل اصول قاعدے قوانین بیان کرنے تھے، وہ بیان کیے اور آپ کے شاگردوں نے آپ سے لیے اور ان کو جمع کر دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے جمع کیا اور 6 کتابیں ان کی ہیں۔ اچھا، پھر جو احادیث مبارکہ میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی الموطا ہے وہ ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جو دیگر کتابیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصانیف لکھنے والے بنائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک ایک شاگرد وہ ہے جن کی آگے احادیث کی کتابیں بھی ہیں، مسائل پر بھی ہیں، اور وہ تھی جو فیضان تھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو یہ زمانہ وہ تھا جہاں یوں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اٹھا اور اس نے کوئی کتاب لکھنا شروع کر دی۔ احادیث مبارکہ مسائل فقہ جو ہے انہی کو بیان کیا جاتا تھا، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے تھے، آپ کے شاگرد اس کو قلم بند کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی معلوم چلا کہ اس وقت کا جو انداز تھا وہ انداز کیا تھا، کہ کتابیں کس انداز میں تحریر کی جاتی تھیں، تصنیف کس انداز میں ہوتی تھی، اور یہ شیطان کی طرف سے آنے والا ایک وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور ہمیں ایسے وسوسوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اپنے اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاسم بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، احادیث میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ اور حدیث میں بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ بعض جاہل اور عقل سے عاری لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں ان کی خدمات نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بیان کرتا چلوں کہ ایک بہت ہی بڑے امام یحییٰ بن نصر حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس احادیث کے جو مجموعے ہیں جس کے اندر مخطوط ہو یا نسخے ہو، یہ صندوق بھرے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بعض صندوق ایسے ہیں کہ ان کے اندر جو احادیث کے مجموعے ہیں اس سے میں نے علم فقہ کی جو ترتیب اور تحصیل ہے ان سے مدد حاصل کی۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4000 احادیث روایت فرمایا کرتے تھے۔
کہ جن سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، اور ان میں سے صرف 2000 حدیثیں تو جن کے استاد گرامی حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لی ہیں، اور بقیہ 2000 حدیثیں دیگر شیوخ، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اساتذہ کرام کی تعداد ہے وہ 4000 سے زیادہ ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش آتا، تو امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جا کر عرض کرتے کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ کیا اس مسئلے پر آپ نے احادیث اور آثار یہ تلاش کیے، کیا آپ کو اس مسئلے پر ملے؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اس مسئلے پر کوئی احادیث یا آثار ملتے تو ہم اس کو امام اعظم پر پیش کرتے، پھر جب امام اعظم ان روایات کا جائزہ لیتے جس کو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، ہم اس روایت کو لے لیتے۔ اتنی حدیث پر گہری نظر کہ جس کو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس کو امام ابو یوسف مسئلے کے استنباط کے لیے دلیل کے لیے لے لیتے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے مسائل بیان کیے فقہ کے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مجھے یاد ہے وہ 60,000 مسائل یاد ہیں، لیکن جو دیگر اور ثقہ اور معتمد علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ کے 83,000 مسائل بیان کیے، جن میں سے 38,000 مسائل کا تعلق عبادات سے اور 45,000 مسائل کا تعلق معاملات سے ہے۔ اور آگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کی فقہ کے اندر یہ خدمت نہ ہوتی تو ہم لوگ قیامت تک بھٹکتے رہتے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم کی شان کے اندر کہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ستون کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو یہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں کہ یہ سونے کا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور امام ابن حجر مکی شافعی الخیرات الحسان کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ امام المحدثین حضرت سلیمان عامش بڑے جلیل القدر تابعی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے جس کے اندر علماء بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت امام عامش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ سوالات کیے، تو امام عامش نے وہ مسائل امام اعظم کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ یہ ان کے درس کے اندر شرکت کرتے تھے اور ان سے احادیث سنتے تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام مسائل کا جواب فوراً دے دیا۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات امام عامش نے کی، آپ نے امام اعظم سے پوچھا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے پیدا کیے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے لیے، بلکہ کہا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے پیدا کیے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد گرامی کو عرض کرتے ہیں کہ یہ مسائل جو احادیث میں نے آپ سے سنی ہے ان سے ہی لیے ہیں، اور پھر وہ تمام کی تمام احادیث سند کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے سنا دی۔ جب یہ ساری حدیثیں انہوں نے اپنے استاد کے سامنے سنائی تو اب امام عامش فرماتے ہیں کہ بس کیجئے کہ جن احادیث کو میں نے 100 دن کے اندر آپ کو سنایا، آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر تمام کی تمام احادیث کو سند اور متن کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آج کچھ باتیں بالخصوص ایسے افراد کے لیے بھی ہوئی ہیں کہ جو علمی فیلڈ سے، بالخصوص علم دین کی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ جب آپ اپنے امام کا یوں تذکرہ سنتے ہیں، یقیناً ہر عاشق رسول کے لیے یہ تذکرہ دلوں کو فرحت بخشنے والا ہے، قرار بخشنے والا ہے، چونکہ جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فقہ میں دیکھیں تو آپ فقہ کے امام ہیں، حدیث میں دیکھا جائے تو آپ حدیث کے بھی امام ہیں۔ اللہ پاک نے وہ کمال کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا، اور پھر علماء کرام نے، اور پھر ان علماء نے کہ جن پر امت نے اعتماد کیا ہے، جنہیں امت نے اپنا امام مانا ہے، وہ امت کے بڑے بڑے علماء بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ آپ تابعی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے چند ایک صحابہ کرام کی زیارت کی اور یہ شرف تابعیت جو ہے یہ پایا ہے۔ اللہ پاک یہ مقام اور مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کا صدقہ تمام عاشقان رسول کو جتنے بالخصوص علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔
محمد ارسلان اختری مدینہ الولیہ ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ کلیہ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت خواں سید ثاقب شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے ہیں۔ سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر۔ واہ، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ محمد عامر اتاری باب المدینہ کراچی لانڈی قائدآباد سے عرض کرو ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا کھولیا صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری یہ عرض ہے کہ کلام سنا دیجیے وہاں کیا جود و کرم شاہ بدہا تیرا۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ یہ نعت شریف سنوا دیجیے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے۔ ہمیں یہ کلام سنا دے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ بہت شکریہ، حضور کعبہ حاضر ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی، عبد الماجد اتاری ہیں ملتان صحرائے مدینہ سے، سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی سید ثاقب صاحب آج تو کلام سنا دیں، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کے نالین کا۔ ٹھیک ہے جی۔ منیب اتاری ہیں، منیب علی بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے گھر کی خیر و عافیت کے لیے دعا فرما دیں۔ یہ کلام بھی سنا دیں، میں بندہ یاسی ہوں، اللہ پاک آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا جی، کلام سنا دے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ ٹھیک ہے جی۔ سرگودا سے میسیج ہے، محمد زبیر بھائی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کیا حال ہے جی، اللہ رسول کا کرم دامن مصطفیٰ تمہیں۔ کہہ رہے ہیں جی جو ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے اسی بات جملے کو لکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی آپ کی یہ بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ جواب بولتے ہیں دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، ایک بار بول دیجئے جی۔ میں نے آپ کے کہنے سے پہلے میں نے میسیج پڑھا جب آپ کا حال کا، تو میں نے پہلے عرض کر دیا جی۔ عادت یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو وہاں پر اس پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو تب سے وللہ الحمد یہ عادت ہے، اور اللہ کرے کہ سرکار کا یہ دامن کرم ہمیشہ ہاتھوں میں رہے، حضور کی میٹھی میٹھی نگاہیں رہیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی پار ہو جائے گی، آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کہہ رہے ہیں جی میری یہ فرمائش ہے، یہ ضرور شامل کیجئے، سفر ہمارا بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے جس دعا کا کہا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے کرم سے وہ آپ کی دعا قبول فرمائے جی۔ کہہ رہے ہیں جی نام ہے علی شہزاد اتاری چیچا وطنی سے، فرید نگر سے۔ ٹھیک ہے جی، کلام سننا ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں جی آج تو صبح مدینہ مدینہ ہو گیا، بہت ہی پیارا کلام پڑھا ثاقب بھائی نے، بہت شکریہ ثاقب بھائی۔ اور میری ثاقب بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا جی۔ عبد الحفیظ اتاری ہیں مظفر گڑھ سے، کہہ رہے ہیں جی سیالکوٹ سے ایک میسیج ہے، آج کا سلسلہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نعت خواں باپو سے عرض ہے کہ وہ مدینے کی حاضری کے لیے کلام سنا دیں جی، اللہ آپ کو جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی آج کا موضوع بہت اچھا ہے۔ اچھا میرا یہ سوال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ یہ جی سرگودا سے میسیج آیا ہوا ہے۔ یہ سوال انشاءاللہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، میں پہلے کچھ ایک دفعہ یہ لے لیتا ہوں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اور آپ کا مزار شریف کہاں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، آج عدنان بھائی اپنی آواز میں اپنی پسند کا کلام سنا دیں جی۔ عدنان بھائی آج آپ نے اپنی آواز میں اپنی پسند کا کلام سنانا ہے جی۔ ابھی تک میں کلام ہی سناتا رہا ہوں ماشاءاللہ، باقی طرز کی کمی تھی، باقی کلام تھا اور میری آواز تھی ماشاءاللہ۔ کیا شان ہے، یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ کیا شان ہے آپ کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شہادت ہے جی وہ سن 150 سن ہجری کے اندر ہے، اور آپ کی جو ایج مبارک ہے، آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 80 سال ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار جو ہے وہ بغداد معلیٰ میں ہے۔ کیا بات ہے جی، عراق کی پاک سرزمین عراق کی بغداد معلیٰ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اعظمیہ میں امام اعظم، اور اسی وجہ سے منسوب بھی ہے اعظمیہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کی وجہ سے اسے اعظمیہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی یعنی یوں کہیں کہ سینکڑوں افراد یا ہزاروں افراد بحمد اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر حاضری دیتے ہیں، اور واقعتاً آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کے مزار پر حاضری دیں تو
پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اچھا، وہاں پر میں جب حاضر ہوا تھا تو ایک بڑا پیارا جملہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وہ بات تھی نا، وہاں پر پھر نوافل ادا کرنے کا موقع ملا۔ اس مرتبہ تو ہم جب حاضر ہوئے تو مغرب کا وقت بھی تھا، جی مغرب کا وقت تھا، تو مغرب کی نماز بھی وہیں پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ادا کرنے کا موقع بھی ملا، وللہ الحمد۔ لیکن وہ جو جملہ تھا نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو ملتا ہے کہ آپ جب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یعنی آپ کے مزار پر حاضر ہوتے، تو آپ کے فقہ کو فالو کرتے ہوئے آپ یوں اس انداز میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جملہ بڑا لطف دیا کرتا تھا، اور پھر میں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پھر اپنے امام کی بارگاہ میں کہ ساری زندگی جن کا تذکرہ پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، آج ان کی چوکھٹ پر حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ان کی چوکھٹ پر حاضری ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن جب یہ اپنے غلاموں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، سفارش کر رہے ہوں گے، حضور کے قدموں میں ڈال رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ امام اعظم کی بارگاہ میں ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی تقلید کرنے والے، آپ کے مقلد، آپ کی پیروی کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہے۔ تو انشاءاللہ پیاری پیاری نگاہیں، میٹھی میٹھی نگاہیں ہم پر بھی پڑیں گی انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں جی وہاڑی سے آج کا موضوع بہت پیارا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں جی آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ کلام سننا ہے جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں، منقبت سننی ہے جنہوں نے۔ کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کیا کیا کمنٹس کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، مدینہ یہ ہے جی حافظ محمد رؤوف احمد اتاری فیصل آباد سے، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے جن کے لیے آپ نے دعا کا کہا ہے۔ اچھا، محمد نواز اتاری ہیں، کلام سننا ہے جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں۔ عبداللہ طیب بھائی ہیں، سلام کریں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے بھائی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اللہ پاک آپ کے بھائی جان کی تمام آزمائشیں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ اچھا جی، ایک میسیج یہ آیا ہوا ہے، کلام سننا ہے جی، انہوں نے محمد مظہر کامل ہیں حق کی شان عزت کا، یہ تو کلام ماشاءاللہ شاہ صاحب نے شروع میں پہلا کلام ہی یہ پڑھ لیا ہے جی۔ اچھا جی، منظور احمد بھائی ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہو، اللہ پاک برکت دے جی، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ رضوان حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حسن نور بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت پیارا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے جی۔ اچھا جی، کلام سننا ہے کہ اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ عابد علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ جی۔ طاہر حمید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی۔ عظیم بھائی کے لیے میسیج ایک آیا ہوا ہے، مرحبا۔ محمد فراز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، فراز نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ یہ ایک لفظ بیان کر رہے ہیں اور جس میں وہ شعر سنا دیں کہ جس میں نور آتا ہو جی۔ قاسم بھائی وہ شعر سنائیے جس میں نور آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ عدنان خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، امجد محمود بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ جی۔ جتنے عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہیں، کلام کی فرمائشیں کی ہیں، کچھ دعاؤں کا کہا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب پر خاص کرم فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، سب کی مرادیں، ہر جائز مراد پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ثاقب بھائی کی طرف کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیر گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ
جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا حضور کعبہ حاضر حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے
طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کے، نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کے، جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے۔ حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی، ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی، ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی، ہو جب غم اجل سے حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی، ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی، ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہمارا رہا کہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا خواب میں دیدار ہوا، کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 150 ہجری میں شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہے، آپ کی شہادت مبارک ہے۔ شہادت اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ تو شعبان المعظم میں 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک ہے سن 150 ہجری۔ اور دوسری بات جو ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے یہ شرف بھی عطا فرمایا ہے کہ مختلف کتابوں میں جو آپ کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بار نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں بیداری میں نہیں، خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا 100 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ 100 مرتبہ یہ شرف جو ہے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں اللہ کریم کا دیدار کیا ہے۔ اور اس بات کو نہ صرف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
جو مقلدین ہیں یعنی جو احناف ہیں صرف انہوں نے نہیں بیان کیا بلکہ جو شواف سیرت نگار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے بھی لکھا. سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی نے لکھا اور یہ کوئی عجب بات نہیں ہے جس پر اللہ کریم فضل فرمائے. جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں شرف پایا وہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے, خواب میں ثابت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف بزرگان دین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. بلکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر امام اور محدث نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کریم کا خواب میں دیدار کرنا جو ہے وہ بیان کیا. کیا بات ہے جی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا شاہ صاحب, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھیں تو بہت سے پہلو ہیں. میں چاہوں گا کہ حقوق العباد کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے اور پھر سبق کیا ملتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقوق العباد کے معاملے کے اندر بڑے حساس تھے اور بہت زیادہ کسی میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کوئی اذیت نہ ہو جائے, اور بڑی عاجزی والے, بڑی انکساری والے, اور معافیاں مانگ مانگ کر جو ہوتا ہے نا بندہ مجھے معاف کر دینا بھائی, یہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ڈرنے والے حقوق العباد کے اندر. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ بھی دیا کرتے تھے. تو مجوسی تھا, ایک آتش پرست تھا, اس نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا. اچھا, قرضے کی وصولی کے لیے آپ تشریف لے کر گئے. بہرحال اتفاق کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ رستے میں تھوڑا کیچڑ تھا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاؤں مبارک اس میں آیا تو چپل پر جو ہے نا کچھ کیچڑ لگ گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ جو جوتا تھا اس سے چھڑانے لگے تو کیچڑ تھوڑا سا اڑ کر نا اس مجوسی کی دیوار پر لگ گیا. اب کیچڑ لگا ہو دیوار کے اوپر تو تھوڑا بدنما لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے کہ اگر اس کو میں صاف کرتا ہوں تو کچھ نہ کوئی دیوار, کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوتی تھی اس وقت دیواریں, تو کچھ نہ کوئی دیوار کا حصہ بھی اترے گا, تب بھی یہ بدنما لگے گا, اور اگر لگا رہنے دیتا ہوں تب بھی بدنما لگے گا. اب اس ٹینشن میں ہے, اس پریشانی میں ہے, اور اسی کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دستک دی. اب وہ جو مجوسی تھا, جو آتش پرست تھا, اس نے تو آپ کا قرض دینا تھا. وہ جیسے باہر نکلا نا اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس نے زیارت کی تو اس نے وہ فوراً ٹال مٹول کرنے لگ گیا, حضرت ابھی تو پیسے نہیں ہیں فلاں, مطلب ٹال مٹول کرنے لگ گیا, قرض کے حوالے سے اپنے آزار پیش کرنے لگ گیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اسے بتایا کہ میں پیسے کی وصولی کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں جو پریشانی میں ہوں, میں یہ ٹینشن میں ہوں, وہ یہ ہے کہ دیوار پر کیچڑ لگ گیا ہے, اتاروں تو کیسے اتاروں, اور دیوار بدنما لگ رہی ہے. اور بڑی لجاجت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی مانگی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز دیکھ کر کہ حقوق العباد کے معاملے میں اس قدر حساس ہیں اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خوف رکھنے والے ہیں, وہ مجوسی جو آتش پرست ہے وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت دیوار پر جو کیچڑ لگی ہوئی ہے تو وہ تو بعد میں صاف کیجیے گا, مجھے کلمہ پڑھا کر ذرا مسلمان تو کر دیں کہ میرے دل کی جو کفر کی غلاظت ہے اس کو دور فرما دیں. بحمدہ تعالیٰ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. واہ واہ, سبحان اللہ. حقوق العباد کا معاملہ, غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ہمیں بھی سبق ملتا ہے, حقوق العباد کے معاملے میں بڑے حساس رہیں, اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھیں, اور خاص جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں نا شاہ صاحب, قبلہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم پر لازم ہے کہ ہم سبھی کے حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں. ایک کے حقوق دوسرے کے حقوق کی نفی کرتے رہیں گے, یعنی اس کے کر لو اس کے چھوڑ دو, نہیں, ہم پر تو لازم ہے, جس کے حقوق ہمیں پتہ ہے ان کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں, ہم بندے ہیں, ہم پر لازم ہے کہ سب کے حقوق کی اپنی طرح سے پوری کوشش, کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ پھر معاف کرنے والا, ہم نے سرے سے کریں ہی نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اللہ عافیت فرمائے. میں چاہوں گا قاسم بھی آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقویٰ پر کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی متقی خوف خدا رکھنے والے تھے. پہلے عرض کیا گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزنس مین یعنی تجارت کرتے تھے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تجارت تھی یہ ایک ملک نہیں بلکہ دیگر ملکوں میں بھی آپ کا یہ کام ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف
کہ کبھی بھی دوران تجارت آپ نے اشتباہ والا یعنی جس کے بارے میں شبہ ہے وہ 1 درہم یا دینار تک وصول نہیں کیا. اسی لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تجارت ہے اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا نمونہ کہا جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم کا تقوی کے حوالے سے ایک وصف ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمن کی بھی کبھی غیبت نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا تھی اس کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. کیا بات ہے، قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی پر، پرہیزگاری پر. آج مدنی چینل کے ناظرین مختلف پیراؤں سے گفتگو ہوئی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف گوشے یوں کہیں کہ بیان کیے گئے، اللہ پاک قبول فرمائے. آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا ایک وصف، بڑا ایک پیارا ایک پہلو کچھ گفتگو ہوئی بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو قرآن پاک سے محبت تھی اس کا عالم کیا تھا. سبحان اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، ان کا مزار پر انوار بھی عراق میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے شاگردوں میں آپ کو شمار ہے. کاظمین میں جہاں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، عدنان بھائی وہیں پر عقب میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. جب میری فرسٹ ٹائم حاضری ہوئی تھی 2016 میں، تب تو میں حاضر ہو سکا، پھر اس کے بعد پھر شاید بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے مزار پر حاضری سے میں محروم رہا ہوں. البتہ ایک مرتبہ حاضری ہوئی. اچھا وہ بھی ٹائم ایسا تھا کہ دروازے بند کر رہے تھے. ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو ہم قافلے والے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں تھوڑی دیر مہلت دیں، ہم حاضری دے لیں. کیا جگمگاتا نور برساتا ہوا آپ کا مبارک روزہ مبارک تھا. اللہ پاک آپ کی تربت پر بھی، یعنی امام اعظم کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تربت پر بھی اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان میں مع عید الفطر، یعنی رمضان میں اور عید الفطر میں تقریباً 62 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے، دن کو ایک اور ایک رات میں. اسی طرح ایک تراویح کے اندر سارے ماہ میں، اور ایک عید الفطر یعنی عید والے دن بھی آپ قرآن پاک یوں ختم کیا کرتے تھے. یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ کی معمولات میں بھی، روزانہ کے معمولات میں بھی یہ تھے، نارملی بھی، کہ آپ قرآن پاک پڑھایا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی ایک درس، ایک پیغام ملتا ہے کہ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ قرآن پاک سے کیسا ہے، ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا یہی کریں گے کہ اللہ پاک یہ سلسلہ، یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہر خطا سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں اصلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے
قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھولے آنکھ صلی علی